معیشت کی کچھ تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں سے ہفتہ وار مہنگائی بدستور 45% سے اوپر ہے اور روپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر ریکارڈ 310 تک گر چکی ہے۔ IMF سے قرضے کی اگلی قسط فی الحال نہیں مل رہی ہے اور زر مبادلہ کے ذخائر سکڑتے جا رہے ہیں۔ قومی بجٹ بھی سر پر ہے، جبکہ عالمی مالیاتی اداروں اور ممالک کو واجب الادا قرضوں کی تلوار۔ اکانومی کا برا حال ہے، IMF کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں عمران خان نے کیا کہا ہے، کبھی پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے، اور اصل جو بال ہمارا آئے ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے اکانومی کے اوپر۔ ہماری جو GDP ہے وہ 0.3% ہو گئی ہے، جبکہ انڈیا کی GDP جو ہے وہ 7%۔ ہر روز زوم پہ میٹنگز ہو رہے ہیں اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے دوستوں نے، شکر خدا ہمارے دوستوں نے اگری کیا ہے کہ ہمیں وہ پیسے، وہ کم سے کم جو ضرورت ہے وہ ملیں گے۔ اچھا، مگر اس کی کریڈٹ جانا چاہیے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور خاص طور آرمی چیف نے چائنا، سعودی عربیہ، قطر، UAE اور جیسے عمان سب جگہ گئے ہیں اور ان سے بھی کچھ زیادہ حاصل ہوا ہے۔ چین سے مچ مور دین وی ایکسپیکٹڈ۔ مانے میرا اپنا خیال ہے اگر فگرز دیں تو چائنا 7-8 بلین دے گا، عرب 2-3 دیں گے، اور ورلڈ بینک اور IMF جو ہیں وہ پروجیکٹس کے لیے جو ہمیں پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے ہمیں جلدی اگر ملیں تو وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹو شو ہمارے ریزروز اور یہ اور وہ۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ پینک نہیں ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس قسم کا جنرلی ریلیکسڈ فیلنگ ہے۔ اس لیے یہ کیوں ہے بھائی؟ کل نیکسٹ ایئر آپ کو $23 بلین دینا ہے، $23 بلین، مگر میں وہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس لیے کہ آپ یو آر ایشورڈ کہ آپ کے پاس IMF کا کور ہوگا۔ اور دوسری بات دیکھیے، دا ہارڈ پنچز جو آپ کو لینے تھے وہ آپ نے لے لیے ہیں۔ الیکٹرسٹی کا اور پیٹرول کا، نو سبسڈیز کا، انٹرسٹ ریٹ کا، آپ نے بڑے مار کھائے ہیں اور یو ہیو ٹیکن دوز پنچز۔ اب دیر از نتھنگ لیفٹ، منی اور نہیں ہوگا۔ تو دا نیکسٹ بجٹ جو آئے گا آپ کے پاس، اس میں ٹیکسز نئے نہیں ہوں گے مگر کوئی میجر پروجیکٹس بھی نہیں ہوگا، ایک ہولڈنگ آپریشن ہوگا، اور میرے خیال میں ہم تیرتے رہیں گے۔ اتنے پیسے ہیں کہ نیکسٹ ایئر تک وی کیپ افلوٹ۔ تو میرے خیال میں یہ سچویشن ہے جو وہ ڈائر، جو میں خود سوچتا تھا کولیپس کے نزدیک ہم ہیں، جو مفتاح اسماعیل ابھی کہتا ہے آئی ڈونٹ نو اف ہی از اپ ٹو ڈیٹ، مگر میرا انفارمیشن جو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا سانس ہم زیادہ آسانی سے اب لے سکتے ہیں، اس لیے لگتا ہے کہ بال بچ گئے ہیں اور نیکسٹ پروگرام کی نیگوشیشنز جب شروع ہوں گے وہ آسانی سے ہم اس پروگرام میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ IMF کا پروگرام جس کو نامکمل کرنا توہین IMF ہو جاتا تھا، ملک سے غداری ہو جاتی تھی، اب کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ IMF کا پروگرام اب اسے کینسل ہی سمجھیں۔ نارمل حالات میں، اگر نارمل حالات ہوتے تو ہماری سٹاک مارکیٹ کریش کر چکی ہوتی، لیکن کیونکہ سٹاک مارکیٹ بروکرز کو بھی پتا ہے کہ PDM اور ادارے سب سیم پیج پر ہیں، تو اس لیے کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ڈالر 350 سے اوپر چلا جانا تھا نارمل حالات میں، عام اگر سیاسی گورنمنٹ ہوتی اور یہ اس طرح ہو جاتی تھی ڈیسٹیبلائزیشن، لیکن ابھی کیونکہ سختی سے ڈنڈا دے کے ہر کسی کو ڈرایا ہوا ہے، انویسٹرز کو، کاروباری لوگوں کو، بینکرز کو، ہر بندے کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں فیک طریقے سے کنٹرول نظر آ رہی ہیں۔ جیسے یہ مٹھی کھولیں گے، اور یہ کھولنی پڑے گی، معیشت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تباہی کا وہ طوفان آئے گا کہ ان میں سے کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ اب یہ بتائیں، نا پلان ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے فگرز غلط ہیں، یہ جو کانفرنس کمیٹی بنی ہے، سو واٹ از ہیپننگ؟ اب یہ پھر ہوگا کیا؟ دیکھیے پرابلم از کہ اس وقت جو تمام فورسز ہیں، پولیٹیکل فورسز، اسٹیبلشمنٹ، ان سب کا فوکس چلا گیا سیاست کے اوپر، اور حکومت ویسے ہی اس کے جو کانسٹیٹیوشنل پیریڈ ہے وہ رہ گیا تقریباً 2-2.5 ماہ رہ گئے ہیں، تو میکس 12 اگست تک ان کا پیریڈ ہے۔ تو اس وقت جو اکنامک ریشنیلٹی کی جو ہے نہ وہ بات ہو رہی ہے نہ اس کو پسند کیا جا رہا ہے۔ دس از دا بگیسٹ تھنگ۔ پچھلے دنوں سیکٹری فائنانس چینج ہوئے۔ اچھا، وہ کیا اچانک ان دا مڈل آف ایوری؟ نہیں، وہ اچانک نہیں تھا، سیکٹری فائنانس 1 سال سے کوشش کر رہے تھے، وہ لیو لینا چاہ رہے تھے، جب وہ خود جانا چاہ رہے تھے، ابھی بھی وہ خود گئے، ان کو کسی نے نکالا نہیں ہے، یہ غلط ٹی وی چینلز نے چلایا کہ ان کو نکالا گیا، ان کو بالکل نہیں نکالا گیا۔
ہاں ان کے اس چیز پہ ضرور ان کے پالیسی ڈفرینسز تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہو, نہ صرف ریوائیو ہو, حکومت اگلا پروگرام بھی کرے. تو یہ ایک سیکٹری فائنانس کی ان کی ایک پالیسی ایڈوائس تھی گورنمنٹ کو, کرنا یا نہ کرنا وہ گورنمنٹ کا اختیار ہوتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت جس قسم کا بجٹ دینا چاہ رہی ہے اسے لگتا نہیں ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اکانومی جو ہے ایک اسٹیبل فوٹنگ کے اوپر جائے. پرابلم کیا حکومت جان کے بھی آئی ایم ایف کو ڈیلے کر رہی ہے کہ تاکہ اپنی مرضی کا بجٹ دے سکیں؟ لگ ایسے ہی رہا, کیونکہ جب آئی ایم ایف کی طرف سے مطالبہ یہ آیا تھا, غلط تھا یا صحیح تھا کہ جو ان کا مطالبہ اس اسٹیج پہ کرنا بنتا ہے, یعنی کہ جب آپ ہمیں بجٹ دکھائیں, تو انہوں نے بجٹ ان کو نہیں دکھایا. ان کا یہ آرگومنٹ یہ تھا کہ 9ویں ریویو جو کہ ابھی چل رہا ہے نومبر سے, ابھی تک ختم نہیں ہوا, کہ 9ویں ریویو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اپنے بجٹ دیکھنا تو 10واں اور 11واں ریویو ہمارے ساتھ کر لیں. وہ کرنے کو تیار ہیں کہ پچھلا کمپلیٹ نہیں, اگلا ہم کس طرح مرج کر دیں اور آپ کو ابھی بھی آئی ڈیم کیئر چل رہا ہے. پروبیبلی دیٹ از وہی چل رہا ہے. لیکن نا جو کل ڈار صاحب نے خود کہہ دیا نا کہ ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ٹائم ہی بہت تھوڑا رہ گیا ہے, 30 جون کو پروگرام ختم ہو جائے گا. تو مجھے جون کا کوئی پرابلم نہیں لگ رہا, جون میں کراس کر لیں گے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی ہیفیزٹ کوئی چیز ہو جائے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہو جائے, جون کراس کر لیں گے, شاید اگست بھی کراس کر لیں. اس کے بعد کیا ہے وہ نہ کسی کو پتہ ہے نہ کوئی بتا رہا ہے. باڈی لینگویجز جو ان سب لوگوں کی ہے نا وہ پازیٹیو نہیں ہے. اس میں باڈی لینگویجز میں عام لوگ کیا کریں؟ دیکھیں عام لوگ جس طرح پہلے اپنا گزارا کر رہے ہیں, عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں رہی نا اس وقت. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے